Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everybody is fine with the grace of the Almighty. And now we have reached our 16th lecture. Alhamdulillah. That is what we could do in that type of situation. The maximum we could do in that type of situation. Uh, I couldn't even think that I would be able to complete the whole syllabus in the mid till the mid of March, because that was the first experience of conducting online classes and handling the whole situation, the whole semester. But Alhamdulillah, with the help of the Almighty, we have done that. We have managed to do something better out of that given situation. That is what we could do, and I'm really thankful to all of you for your cooperation, except a few exceptions. Those who created problems have been uh, forwarded to the management now, because the things were going beyond my control and tolerance. So some people were using abusive language or threatening me. So I couldn't tolerate that. But overall, the impression is very good. I'm thankful to you for your cooperation, for your guidance even. There were certain situations and occasions when uh, I was caught between the devil and the deep sea, what to do. So then some students helped me in managing the situation when situation was slipping out of my hand due to some unexpected or untoward problems or situations, you can say. Anyways, so today's lecture, the 16th lecture, is Pakistan's social problems. Social problem. That is, I think, the current topic of all the times in all the regions of the world, because there isn't any country, any nation, any society or community that lives in a very ideal situation when there is no problem so far as society or social structure is concerned. But definitely, we are lagging behind in social development and social progress. There are more than 100 or 150 countries that are performing better than us, and in that when they are, sometimes we say hum tumse 200 saal piche hain, 400 saal piche hain. So that is right to say. When we see the social structure of these developed countries, definitely they went through different type of experiences. They underwent tough time, and then they arrived at peaceful solutions. With the passage of time, they manage all these things, because it's not easy to create a change in a society or in a country within months or within weeks. That is really impossible. So, with the passage of time, you chalk out different rules and regulations, you amend laws, you introduce new laws, new policies. With the passage of time, when you practically work on them or execute all these policies and laws and rules and regulations, you come to know whether they are 100% wrong or 100% right, or 80% wrong or 20% right, or what should be changed or what should be amended in that, what should be removed from that. So every nation has gone through these type of experiences, and the changes are based on experiences. Even till the 1930, women didn't have the right to vote in election in America. That is the most developed nation, community, or the state, you can say. So ये process है जो चलता रहता है. So hopefully with the passage of time, we will be able to control or at least cope with these type of the problems, that we have a better Pakistan in future. A social problem has been defined as a deviation from the social ideal remediable by group effort. Group effort. Any single person cannot do anything. Group effort means
the society or the people who have their say in the matters of society. They have power, they have wealth, they have sage, I mean intellect. So they have skills. Normally, when you have a ruling class, that includes economic expert, political expert, technocrats, bureaucrats, industrialists, or such other type of the people who can form a group. I will not say parliament. Parliament is something different. A group that can be a formal group, official group, or unofficial or informal. But you need people who are expert in different walks of life. When they sit together, they can create a change. Definitely, they will involve all the masses. They will involve all and sundry with the passage of time. They cannot create any revolution or practice any change in the society without the help of the people on the grassroots level. But still, every person cannot have his or her say, or everybody cannot express his or her opinion regarding some technical matters, judicial matters, extremely delicate religious matters. So you need expert in that very field. तो ये होता है उसमें a single circle, a single group of people, or a person comprising people from just one walk of life or one field of area, one area of work, they cannot decide for the betterment of the society. Everybody cannot be an extraordinary person who has command over economic affairs, political affairs, medical sciences, engineering sciences, history, this and that. So people sit together. It is why we talk about uh, technocrats. You know, you need judicial experts, you need executive experts, you need military experts. So in different fields of life, you need experts. So experts have right to set the country or the nation on a specific track, and they will be blamed for that if there is something negative. If the outcome is negative, they will be blamed. If the outcome is positive, they will be appreciated. So in the both of the scenarios, they would be responsible for whatever is going on in the future. तो उन्हीं के बस में होती है. यहाँ पे तो हर कोई कहता है पुरानों ने घर गड़बड़ की, मैं तो अब आया हूँ तो मैं तो अच्छा कर रहा हूँ. तो एक प्रॉब्लम्स क्या होती है, डेविएशन, जिससे आप हट जाते हैं. अब दुनिया में हर जगह ये कहा जाता है कि जी ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, टू प्रोवाइड a respectable source of earning, employment, business opportunity, or whatsoever is the case may be. But a person must have a respectable livelihood here in every country. People must have access to health facilities, nutrition facilities. They must have security. They must have secure old age benefits or all these things. But when we talk about utopia, that is an ideal land prescribed by Plato in his Republican. We think in utopia, all these things are possible or not possible, or all these aspects of life in a society have never been proved or witnessed in any country yet, where there is no crime, there is no injustice, there is no economic injustice, social injustice, where every person is living his or her life on ideal level. So problems, जब उससे हम हट जाते हैं तो वो problem है. A condition which as defined by a considerable number of persons as a deviation from some social norms which they cherish. ये चीजें हैं. अगर कोई भूखा मर रहा है तो ये प्रॉब्लम है सोसाइटी.
اس کی تو ہے لیکن سوسائٹی کی زیادہ ہے. کسی بندہ کسی بیماری سے مر گیا, ان ہائیجینک لیونگ سے مر گیا, گندا پانی پینے سے مر گیا, بیمار ہو گیا. کسی سوسائٹی میں لوگ بیمار ہیں, کسی سوسائٹی میں لوگ انڈر نرشڈ ہیں, کسی سوسائٹی میں لوگ بھوکے سوتے ہیں, کسی سوسائٹی میں لوگ ایجوکیشن فیسلٹیز کے بغیر ہیں, کسی سوسائٹی میں لوگوں کی رسپیکٹ نہیں ہے, کسی سوسائٹی میں لوگ محفوظ نہیں ہیں. جو آئے دو تھپڑ مار کے موبائل لے جائے, گند دکھا کے موبائل لے جائے, نہ دو تو گولی مار جائے, اور اگلی دفعہ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ, اور جس دن آپ نے پکڑ لیا آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے کہ آپ نے ڈاکوں کو خود کو پکڑا, تو وہ یہاں کے عجیب سے پرابلم. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ایک آئیڈیل سوسائٹی میں اسٹیٹ کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں یا سوسائٹی کو ہی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, ایکچولی سوسائٹی ہی مل کے ایک اسٹیٹ بناتی ہے. اسٹیٹ کوئی پہلے سے موجود نہیں ہوتی. جہاں ہیومن بینگس ہوں گے, جہاں انہیبیٹنٹس ہوں گے دنیا کے جس ایریے میں, جس آئی لینڈ پہ, وہیں پہ ایک اسٹیٹ بنے گی. Pakistan is a developing country which at the present scenario is facing a lot of problems that includes the economic problems, political, and at the same time, they are also facing social problems. There are many problems, but we discuss some major social problems. Problem we start discussing problem, it will take weeks and months, and we will definitely be going through the thousands and thousands of the pages of different research theses, books written on the social problems of Pakistan. So we are not going into that type of details. Poverty, definitely the basic, and a hungry man is an angry man. وہ کیا ہے بابا فرید کا, بابا فرید کا ہی ہے کلام, اسلام دے چار رکن تے پنجواں ٹک کہتے ہیں روٹی کو کھانے کو. جی پنجواں نہ لبے تے چارے ہی جاندے مک یا سارے ہی جاندے مک, کچھ ایسا ہے کہ اسلام کے ارکان, ایمان, اونیسٹی, یہ وہ, خدا پر ایمان, آخرت پہ ایمان, یہ سب چیزیں تب تک چلتی ہیں جب پیٹ میں روٹی ہو. جب پیٹ میں روٹی نہ تو بندہ جانور بن جاتا ہے, اور جانور مسلمان کیا, نان بلیور کیا, عیسائی کیا, ایتھیسٹ کیا, ایگنوسٹک کیا, جانور کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. سینسز ہوں گی, پراپر لائف بیسک فیسلٹیز ہوں گی. اب آپ جیسے ہم بات کرتے ہیں, یہ جو خیموں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں بیچارے, جپسیز, نومیڈز یا اوٹس, یہ جو ہم بات کرتے ہیں ان کے, بھائی ان کو تو پہلے آپ انسانی سطح پہ لائیں, پھر آپ بات کریں ان کی عقلی شعور کی, مذہب کی, یہ وہ. بیچاروں کو کیا پتا, کے لیے تو روٹی پوری نہیں ہو رہی. تو پاورٹی ہوگی جہاں, وہاں سیولائزیشن نہیں چل سکتی. باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں, مذہب کیا ہوگا, مورل ویلیوز کیا ہوں گی, نارمس کیا ہوں گی, وہاں تو وہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے, کتے کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ دیں. ایون ایک گھر میں پاورٹی آ جائے تو لوگ ایک دوسرے کو لڑنا مرنا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں. Unemployment, when unemployment and poverty are interrelated, people are poor in Pakistan because there is unemployment. Why there is an unemployment? Because the society is poor. Illiteracy, the root cause, because it is literacy that teaches you how to be a respectable member, an individual that can contribute for the welfare of the society, for the welfare of himself, his family, and ultimately the welfare of the society. آپ لٹریٹ ہوں گے, اسکل آتی ہوگی, کوئی علم ہوگا آپ کے پاس, اس کے بیسس پہ آپ اپنی روزی کما لیں گے, طریقے نکال لیں گے, سوچ لیں گے, پلان کر لیں گے, ڈیزائن کر لیں گے, فردر پروسیجر کر لیں گے, ہاتھ پاؤں مار لیں گے, ڈیسیجن میکنگ کر لیں گے, تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے زندگی کے لیے. بٹ دا پیپل were totally illiterate. They don't have any philosophy of life. They don't know what to do in which type of the situation. They are just depending on the people around them to give them a fish or to teach them how to fish. Now it depends upon the people or the society whether they teach them how to fish or they give them a fish for one day or one meal,
That is the second case is very much prevalent in our culture, in our society. ہم بھیک دینے میں بہت آگے ہیں. ہم پراپر سوسائٹی اتنے پیسے جتنا ہم بھیک دیتے ہیں, یقین کریں جتنی بھیک پاکستان میں ڈیلی دی جاتی ہے خاص طور پہ رمضان میں, اسی کو آرگنائز میں اگر خرچ کیا جائے نا, کوئی نیشن اگر کوئی ایسی اسٹیٹ ہو جس میں کم از کم لوگ قابل اعتبار ہوں اور لوگ بھی اس کو دے دیں کہ سارے پیسے لوگ کسی سگنل پہ, کسی چوک پہ, کسی مسجد کے باہر, کسی اڈے پہ, کسی اسٹیشن پہ ہم خیرات نہیں دیں گے, اس کو آپ ایک جگہ اکٹھے کرو, فنڈس بناؤ اور خرچ کرو ان لوگوں کی ویلفیئر پہ, پراپر ویلفیئر پہ, ایجوکیٹ دیم, لیٹ دیم گرو آن سوشو اکنامک لیولس, let them depend on themselves, make them independent on socio-economic level, and you can do that. اتنے پیسے ہوتے ہیں. ہماری مصیبت کیا, ہم خیرات میں دم کے جو آگے ہیں نا, بس اتنے بھوکوں کا کھانا, وہی جو جیسے یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, جیسے کہ روزگار فراہم کرے, وہ دسترخوان زیادہ سے زیادہ کھولے جا رہے ہیں. واہ جی واہ, میں نے 100 بندوں کو کھانا کھلایا, ماشاء اللہ اب میں نے 1000 بندے کو کھانا کھلایا. یار خدا کا خوف کرو, یہ تو رونے کا مقام ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں بھوکے بڑھ رہے ہیں. آپ دعا مانگو, آپ خوش ہو رہے ہو, اب 1,00,000 ہو جائیں گے, پھر میں 2,00,000 بندوں کو کھانا کھلایا کروں گا روز. تو بھائی ثواب کے چکر میں اتنا کیا اندھا ہونا ہے کہ آپ سوسائٹی کو ڈیولپ کریں. اتنے پیسوں سے سوسائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے جتنا ایک ایک بندہ, ایون مزدور, رکشے والا, ٹیکسی والا, میں دیکھا وہ بھی جاتے جاتے ایک سگنل پہ 10 روپے دیے, وہ بھی دیتے, سب دیتے ہیں. وہ اللہ کا شکر ہے, بینگ مسلمس اور بینگ ہیومن بینگ ہمیں پتہ ہے کہ خیرات دینے کا فائدہ ہے, ثواب ہے, اور ہم درد بھی رکھتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. کوئی بری حالت میں دیکھیں, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر سچویشن میں رکھا ہے, تو ہم اللہ نہ کرے ہم اس جیسے ہو جائیں تو فوراً جیب میں آ جاتا ہے, ہم خیرات نکال کے دے دیتے ہیں. بٹ امیجن اگر اس کو آپ کاؤنٹ کریں, یقین جانیں اتنا بجٹ بن جائے گا کہ پورے ملک کی حالات بدل سکتے ہیں آپ. لیکن مسئلہ وہی ہے, ہاؤ ٹو اسپینڈ ان این آنیسٹ, پروگریسو اینڈ آرگنائزڈ وے, جو نہیں ہے. ٹیررزم یہ بہت بڑا بلو تھا. الحمدللہ that is going downwards now. The graph is declining. During last 20 years, we had a very tough time in the country. Terrorism hit our country when Pakistan was progressing by leaps and bounds. اس سے مطلب 70 سال کی ہسٹری میں ان دنوں میں بڑا اچھا جا رہا تھا. دنیا کا سب سے بڑے بڑے ٹورنامنٹ جیسے کرکٹ کا ورلڈ کپ شیڈول تھا لاہور میں, ہاکی کا ورلڈ کپ لاہور میں شیڈول تھا, ورلڈ فیشن ویک شیڈول تھا, ڈیوس کپ ٹینس کا کہ وہ جو کہہ رہے کہ ایک لیول تک اس کی ٹائز تھیں, وہ شیڈول تھیں پاکستان میں. تو دھماکے ہوئے, سب کچھ چلا گیا آپ کے پاس سے. انٹرنیشنل ایونٹ اتنے آ رہے تھے اس دور میں, 7 اسٹار ہوٹلز بنائے گئے صرف اس لیے کہ اب انٹرنیشنل گیمز آئیں گی, یہ ہوگا انٹرنیشنل, وہ جو آپ کہنے کے رجحان ہے وہ اس طرف آ گیا, تو اس کے لیے کچھ کریں. بڑا بڑا کچھ ہوا, لیکن وہ چیزیں بیچ میں رہ گئیں, اتنے دھماکے ہوئے کہ یہاں سے اپنے لوگ ہی بھاگ گئے. تو ٹیررزم کے پیچھے ایک فلسفی ہے. ٹیررزم, when we talk about terrorism in isolation, that is something different. That is useless to talk about terrorism. There are some terrorists who attack Pakistan, they live out of the country, or they have some connection with the people who are living inside the country around us, and they are there, they are assisting them. So that is the network of the terrorists that has hit hard our country, and now we are living in different type of the crisis. Terrorism is based on a different type of philosophy. It emanates from the social unrest, social inequality, social injustice. They recruit people from us. The people around us are providing succor to them. Why? Because they are not satisfied with whatever is going on in the society. They think their rights are usurped by different people, or mostly these people are at the behest of affairs, at the helm of affairs, sorry. And they have grudge against the elite class, against rulers, against the people who are on higher ranks. So when they come to hit them, they hit all and sundry, because
in anger or in, because they have been exploited by the people who had specific plan to sabotage the whole society, the whole country of Pakistan. Population growth, घर में खाने को ज्यादा होंगे, अब्बा कमाने वाला एक होगा तो प्रॉब्लम होगी. इन द सेम वे कंट्रीज एंड सोसाइटीज cannot grow on socio-economic levels if their expenditures are more than their reserves or their earnings. Gender discrimination, that is nearly in every country. लोग बात करते हैं ज़्यादा, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है, उसकी कुछ reasons हैं. Health care conditions. If people are not healthy, how can they contribute for the society? कोई भी अस्पतालों में पड़े हैं जवान आपके, किसी को गुर्दे की मसला है, किसी को लीवर का मसला है, किसी को हेपेटाइटिस है, तो वही 30-40 साल के जवानों ने आपके मुल्क को खाना था, तो पता चला जी कोई नशा कर रहा है, किसी के गुर्दे का मसला है, किसी के लीवर का मसला है, हेपेटाइटिस है, कैंसर है, क्योंकि हाइजीनिक लिविंग ही नहीं है हमारी, और फिर प्रॉपर इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वही नहीं मिलती हमें, और हम तब पता चलता है जब बात बिगड़ चुकी होती है, बात हाथ से निकल गई होती है. Poverty, a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials to enjoy a minimum standard of life and well-being, that's considered acceptable in society. Acceptable in okay, that is an ideal situation. In a society, in a respected society, in a respected nation state, every citizen must have right to these facilities or services, because these are essentials and basic. I'm not talking about luxuries. Luxuries are something else. You have a very good life without all these luxuries. But when there is a problem in living your simple life, that is the matter of your essential commodities, essential needs, essential services. Poverty is the main issue of Pakistan. According to Asian Development Bank ADB, in Pakistan, 32.5% of the population lives below the national poverty line in 2019. और माशाल्लाह से ये रिपीट ये गवर्नमेंट आई है पिछले 2 साल में, इसने जो अशर किया है, अब ये 32 आराम से मेरे 50% जा चुके हैं. कि कोई कंडक्टेड सर्वे नहीं है, होंगे कुछ वो उसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट के और स्कोर है, बट रफ एस्टिमेट में यही है कि 50% के करीब हो चुके होंगे. इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैली है हमारे पास पिछले 2 साल में. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रेंज टाइप ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड लॉज. A common citizen is paying taxes, taxes on taxes on taxes. And a businessman is not paying taxes because he has his accomplices working for him who are actually working for the government or the state or the society as a government officer. रिश्वत है, हर चीज है, वो बंदे उसी को तरीके सिखा रहे होते हैं टैक्स कैसे बचाना. They are bribed. They receive money from these business sector industrialists or the people who are just called haves, जो कि दौलत है जिनके पास, but they don't deposit it into the account of the government. वो उनके पास चली जाती. गवर्नमेंट को लगता है कि उन्होंने कुछ लिया, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी रोता रहता है, कारोबारी भी रोता रहता है कि मेरे पास इतने मसले हैं, ये ले गया वो ले गया. टैक्सेस जाते भी हैं तो सरकारी खजाने तक पहुंच नहीं पाते. नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक एंड फ्लड. If you have a look on the last 20 years history of Pakistan, we had earthquakes, we had a series of floods, we had terrorist attacks, and now we had corona crisis. That is, you can say the bolt from the blue. Nobody is ready. No country is ready for these type of things. And when they happen, they definitely hit hard to the economy of any country.
किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है क्योंकि we are not prepared, we don't have any responding departments, responding people who are trained to act in that type of situation. जलजला आ जाए तो क्या करना है, सैलाब आ जाए तो क्या करना है, बारिश इस दफा ज्यादा होगी तो पहले से कुछ कर लें, हर दुनिया में होता है। हम नहीं सोचते भाई आने दो सैलाब, हम खैरात लेंगे दूसरे मुल्कों से, दिखा के इतने जल्दे में मर गए, इतने इसमें मर गए, लोगों हमें पैसे दे दो। तो ये हमारे गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज रही हैं। Lack of adequate governance, that is the problem. How to handle the economic affairs, how to handle social affairs, how to work in a legislative assembly for the welfare of the country. When there is the procedure of making laws, defining laws, implementing new laws, rules and regulations for different procedures associated with the social structure, social fabrics, and every individual is the byproduct of the society. Society is the byproduct of every individual. तो इस तरह जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या किससे 5 बंदों को फायदा होता है, 100 बंदे को नुकसान होता है, किस पॉलिसी से 5 बंदों का नुकसान होता है, बाकी 95 का भला होता है, तो किस चीज को कौन सा डिसीजन कब लेना है, ये चीजें होती हैं। गवर्नेंस होगी तो ये चीजें आएंगी। लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन है ही नहीं, आज तक हमें यही नहीं पता चला सिलेबस कैसे डिजाइन करते हैं, डेफिनेशन ही एजुकेशन की नहीं पता हमारे एक्सपर्ट्स को। मादर के साथ अर्ज करूंगा, what are the benefits of education for a society, what are the essential fundamentals we have to resort to when we are going to plan a comprehensive education policy or plan for the country for 10 years, 20 years, 30 years. दुनिया सारी बदल गई है, सिलेबस रिवाइज हो गए, कोर्स रिवाइज हो गए, पहले जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे कई खत्म हो गए, बाकी किसी का नए सब्जेक्ट्स आ गए जो आज से 20-30 साल पहले नहीं थे। हमारे यहाँ कन्वेंशनल टीचिंग चल रही है, जी क्वेश्चन है, ये इनके आंसर है, इनको रट लो। इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ इनका यूज है, कहाँ इनको यूटिलाइज करोगे तुम, नहीं पता। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, नहीं पता। क्या है, मुझे सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा, मैंने पढ़ी हुई है सारी बुक, क्वेश्चन आंसर, तो ये बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर निकल जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम है, ये उर्दू मीडियम है, ये देसी इंग्लिश मीडियम है, ये विलायती इंग्लिश मीडियम है, ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है, ये एलीट स्कूल है, ये ग्रामर स्कूल है। अब देखें गली मोहल्ले में लिखा होता है छोटा स्कूल है फलाना इंग्लिश मीडियम स्कूल, उससे लेके और एचीसन तक या लम्स तक आप देखें आपकी कितनी कैटेगरीज, दुनिया ही और है। आप चले जाए इन इंस्टीट्यूशंस में और आप किसी और स्कूल, जब फॉरेनर्स आते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। कईयों से बातचीत हुई, जो हमारे माजू में स्पीकर्स आए थे, बड़ा सो डॉक्टर राजा रसिया, he is one of the most influential 100 educationists and researchers in the world. He has been given the title of Datu, that means sir in Western world. He has visited Maju 3 or 4 times, and he keeps on visiting Pakistan institution as a guest speaker. So when he was here, he was talking about his experience in Lahore School of Economics and LUMS. He said, I had a different type of the image of the people in Pakistan when I visited LUMS and LSE. But here, people are very different. Education system is very different. Everything, infrastructure, everything is very different. So, in other countries, people have different type of the categories of institutions, social institutions, commercial institutions. Everywhere you have in capitalistic society, you have a
practice of competition हर जगह होता है, लेकिन इतना फर्क नहीं होता कि एक बंदे ने 10 रुपए वाला जूता पहना, एक बंदे ने 100 रुपए वाला जूता पहना. हाँ फर्क ये होगा, एक 100 रुपए की चीज है, एक 80 की, एक 70 की है, बात खत्म हुई. या स्टैंडर्ड में इतना फर्क हो जाएगा कि किसी को बड़ा ही कोई रिसर्चर बनना है, स्पेस शटल में जाना है, तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन है, वो चला जाए, पैसे खर्च करे, जाके सीख ले. लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ एक मास्टर्स करना है, रिसर्चर बनना है, आपको न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना है, तो यही इस कॉलेज में भी 16 इयर्स लगते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, या 18 इयर्स लगते हैं. लेकिन इसका और बिल्कुल फर्क है, ये कुछ और जाविये पे चल रहा है, ये किसी और एंगल पे चल रहा है, ये किसी और एंगल पे चल रहा है. उसकी सोच ही और है, उसकी सोच ही और है. दोनों के इक्वल एकेडमिक ईयर्स हैं, तो फिर क्या है, एक ही डिग्री है, एक ही लेवल है, तो उसमें इतना डिफरेंस स्टडीज का क्यों है? पुअर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स. पिछले 20 साल में टेररिज्म के अलावा एक और चीज जिसने हमें नुकसान पहुंचाया, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन orders, initially there were a quota system for different countries, especially from the third world countries circle, कि इतना एक्सपोर्ट हर कंट्री से, इतनी इंपोर्ट ली जाएगी, हर कंट्री इतना एक्सपोर्ट, यानी बांग्लादेश इतनी टेक्सटाइल कर सकता है, पाकिस्तान इतनी टेक्सटाइल कर सकता है, इंडिया इतनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकता है. WTO खत्म हो गया पिछले 20 साल में, ओपन कंपटीशन हो गया, दुनिया जिस मुल्क से चाहे जितना चाहे खरीद सकती है, कोटा खत्म हो जाएगा. आपके पास अगर मार्केट पूरी काबू कर लिया आपने, तो आप क्या करो, तो उससे पाकिस्तान के हाथों से मार्केट निकल गई, क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा थी, हमारा आउटपुट कम था, बिकॉज वी आर स्टिल यूजिंग आउटडेटेड मशीनरी, पावर ज्यादा कंज्यूम होती है, सिस्टम पे खर्चा बहुत आता है, आउटपुट कम है, ओवर पॉपुलेशन. हम सोचते हैं 5 साल बाद हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, हमें 5 साल में इतने हॉस्पिटल्स बना लेने हैं. हम जैसे आज हम 21 करोड़ हैं, 2017 की जो 2017 की जो सेंसस है. सो वी कैन प्लान टू हैव प्रॉपर हॉस्पिटल्स फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन इन एवरी सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और बिग सिटीज और मेट्रोपॉलिटन सिटीज. ठीक है जी, इन 21 करोड़ के लिए इतने हॉस्पिटल चाहिए हमें, आइंदा 10 साल तक बन जाएंगे. आज हमने प्लान किया, 10-15 साल बाद हम यहाँ पहुंच गए. अब क्या पता चला 21 करोड़ 42 करोड़ हो चुके, फिर कंट्री नीचे, सत्यानाश, वो हॉस्पिटल भी नहीं चल सकेंगे जब उन पर डबल बोझ आएगा. तो हमारे यहाँ कुछ ये सिस्टम है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो जो पॉपुलेशन का जो उस समय लगता है, जो सेटबैक आता है, हमें और पीछे ले जाता है. अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो तालीम नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, ऊपर से ओवर पॉपुलेशन भी है. आप कमाई आपकी यूं जा रही है, पॉपुलेशन आपकी यूं जा रही है, आपके अब्बा की तनख्वाह कम होती जा रही है, और घर में बहन भाई हर साल एक और आ जाता है, तो क्या हाल होगा घर का? लोअर नेशनल इनकम, कोई कमाई कम है. सोल्यूशन, जनरेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज, increase the literacy rate. When you increase the literacy rate, and I'm not talking about general education in regard to literacy rate, you must go for vocational training institutes, technical training institutes, polytechnic institutes, diploma institutes. Every country is working on these lines because now the world is going on technology. There is an industrial law in the revolution in industrial sector, IT sector, commercial sector. Small companies have become just assistant to the multinational companies working in the developed countries, mostly in America. Directly or indirectly, small businesses have become associated with the major, वो जो कहते हैं ना बड़े मगरमच्छ, उनके साथ हो गए या उनके आगे दब गए. लिटरेसी रेट, आप सिलेबस रिवाइज करें, लोगों को वो पढ़ाएं जिसमें उनको आज की सोसाइटी, आज की वर्ल्ड का मुकाबला करना सिखाएं, उसी में उनको किस तरह रोजगार लेना, कौन कौन से फील्ड हैं इस वक्त जिसमें नौकरियां हैं,
किस किस स्किल को सीखने से मैं अपना रोजगार कमा सकता हूँ, वो चीजें उनको सिखाई जाए. लिटरेसी रेट का वो मतलब नहीं अपने साइन आने को इंग्लिश में, तो उससे तो फिर वही होगा. वही कुछ कर रहे हैं हम पिछले 70 साल से. कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन, ताकि आपकी जो पॉलिसीज हैं उनको चलने तो दो. जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं पहले वो तो चलें. 5 अस्पताल बना रहे हो जहाँ 10 की जरूरत है, तो 5 बनेंगे तो फिर बाकी 10 की तरफ हम जाएंगे. पता चलता है उतनी देर में जरूरत 20 की हो चुकी होती है. जब तक हम एक फ्लाईओवर बनाते हैं, एक रोड बनाते हैं, यहाँ पे 30 लाख गाड़ियां रोज की गुजरती हैं, तो जब तक वो बनता है वो 60 लाख गाड़ियां हो चुकी होती हैं. क्योंकि हमारा प्रोसीजर ही ऐसा है. सीएम से अप्रूव नहीं हुआ, गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मिली, ये है वो है, ये करते करते जनाब घूम रहे हैं. इक्वल एक्सेस ओवर मार्केट्स, जब तक आपकी क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, प्रोडक्शन क्वालिटी, आपकी मार्केट नहीं बनेगी. आपकी आपका कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर नहीं होगा, आप नहीं कैटर कर सकते. जो कपड़ा आपको 10 रुपए मीटर पड़ता है यहाँ पाकिस्तान में फैसलाबाद में, वो बांग्लादेश वाले 5 रुपए में बेच भी रहे होते हैं, और चाइना वाले. तो आपसे कोई क्यों लेगा? और आप 10 रुपए से 9 रुपए में बेचोगे तो आप भी मारे जाओगे. प्रॉब्लम आपका ये, आप मशीनरी पुरानी है, आपकी बिजली महंगी है, बड़े मसले हैं. वो हाईली स्किल्ड लेबर नहीं है. Promote the agriculture, that is, I have written a lot of articles on that. I've written research articles on that. कई दफा मैंने आपको बताया. हमारे साथ वही हो रहा है कि जिस जो काम आता था वो हमने करवाया नहीं बंदे से. हमारी पॉपुलेशन 70% to 80% population was very much expert in farming, and we have the richest agricultural land in the world. Still, East Punjab and West Punjab combined is the world's most fertile and richest land. India is utilizing its Punjab. Pakistan couldn't do that because we didn't develop our agricultural sector. We didn't even establish modern agricultural sciences universities. We have agricultural universities बहुत हैं, वो दुनिया से 60 साल पीछे चल रहे हैं. दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई. अब ऐसी एग्रीकल्चर है अमेरिका में, आप देखें आपको मिट्टी का जरा तक नहीं लगता. आप पेंट को टाई लगा के चले जाएंगे खेतों को हैंडल करने, आप सारा दिन काम करके भी आ जाएंगे और आप पे मिट्टी का गारा कुछ नहीं लगेगा. हर चीज इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, आपको हाथ डालने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज. बीज पे रिसर्च हो रही है, एक सीड से किस तरह मैक्सिमम क्रॉप आउटपुट ले सकते हैं आप. ये यहाँ वही चीज है. हमने एग्रीकल्चर पे जोर नहीं दिया. उन लोगों को क्या किया, वो शहरों में आ गए. जब वो शहरों में आए, उनसे पूछा क्या करना आता है, उन्हें सिर्फ फार्मिंग आती है. फार्मिंग शहरों में हो नहीं सकती. अगर फैक्ट्रियों में जॉब है तो फैक्ट्रियों का काम वो उनको करना नहीं आता. उल्टा क्या हुआ, आपके स्लम्स डेवलप होने लग गए. कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, गुजरांवाला में स्लम्स बन गए. लोग स्किल्ड नहीं थे. फार्मिंग के लिए उनको एनवायरनमेंट नहीं सही मिला, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली. शहर में आ गए. अब ये पता नहीं शहर में जाके करना क्या है. स्किल क्या है, फार्मिंग है. तो वो लोग भी हमने ज़ाया कर दिए, वो ज़मीनें भी ज़ाया कर दी, क्योंकि हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी. प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन. 70s से लेके अब तक, खासतौर पे 70s और 80s, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था. अनफॉर्चुनेटली वी हैड अ प्रोग्राम ऑफ नेशनलाइजेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड. पहली जो पीपीपी की गवर्नमेंट आई थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, उनका जोर नेशनलाइजेशन पे था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट रुक गई. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में चली गई, दूसरे बहुत से मुल्कों में चली गई. यहाँ से भी लोग भाग गए. दूसरा, पिछले 20 साल में हमारे पे जो दौर आया, मुशर्रफ दौर में, जब हमारे पास लाइट नहीं थी. जब लाइट नहीं थी तो फैक्ट्रियां बंद हो गई. तो हम यहाँ से फैसलाबाद से पूरा टेक्सटाइल शिफ्ट हो गया बांग्लादेश. अब ज़ाहिर है जब वो बांग्लादेश जाएगा तो यहाँ से मजदूर साथ थोड़ी लेके जाएगा. सीट शिफ्ट हो जाएगा तो वहीं से बांग्लादेश के बंदे हायर करेगा. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बांग्लादेश के लोगों को मिली. तो हमने अपनी इंडस्ट्रीज को
ڈیولپ نہیں کیا ہم نے, ایسا کوئی پلانس نہیں بنایا, کوئی انسینٹیو نہیں دیے دنیا کو کہ وہ بڑی بڑی کمپنیز اپنے کارخانے یہاں آ کے لگائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو وہ ملے, امپلائمنٹ ملے. نہ ہی ہم نے اپنے انڈسٹریلسٹ کو انکریج کیا. ہماری بیوروکریسی کوئی اتنی کوئی ٹکٹ قسم کی بیوروکریسی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی کچھ کر کے تو دیکھے ملک کے لیے, وہ پہلے آ کے کھڑے ہوتا ہے مجھے کتنے دو گے. تو ہر چیز کو ہم نے, ہمارے جو اسٹیٹ آفیشل ہیں, میں کہوں جو کہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اسٹیٹ خود ہی نہیں چاہتی کہ ہمارے یہاں کچھ اچھا ہو, تو کیا کر لیں گے آپ. ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, جو وسائل ہیں ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو. یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے, یہاں پہ بھی آپ کو ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو ہینڈل کر سکیں سب کچھ, کہ ریسورسز کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, سوسائٹی کے کس سیگمنٹ کو کتنا دینا ہے, کہاں پہ جو چیز, کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, کون سے ڈویژنس ہیں, کون سے سیکٹرز ہیں جس میں ہم فضول ضائع کر رہے ہیں, کون سے سیکٹرز یا ڈویژنس میں ہم لگائیں گے تو الٹا اس کا فائدہ زیادہ ہوگا, لوگوں کو اپرچونٹیز ملیں گی, لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی, سرکولیشن میں ریسورسز اور پیسہ رہے گا اور فنڈز جنریٹ ہوں گے, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. انکریزنگ دا انڈیویجول انکم, جس دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے آخری دونوں. سوسائٹی کی انکم انکریز ہوگی تو انڈیویجول کی ہوگی, انڈیویجول کی ہوگی تو سوسائٹی کی ہوگی, ایک کی بھی کم ہوگی تو دوسرے کی آٹومیٹکلی کم ہوگی. Unemployment refers to a situation in which the workers who are capable of working and willing to work but don't get employment. Who are capable of working and willing to work but don't get employment. We are talking about skilled people only. جو unskilled ہیں, جو بوجھ ہے معاشرے پہ, ان کو تو ابھی چھوڑ دیں. ان کو ہم نے کب skilled بنانا ہے, کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, کیسے ان کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. یہ تو وہ ہیں, ڈاکٹرز ہیں نوکری نہیں مل رہی, انجینئرز ہیں نوکری نہیں مل رہی, سائنٹسٹ ہیں نوکری نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. آئی ٹی آفیشلس ہیں, آئی ٹی انجینئر ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں, ہمارے پاس کوئی کمپنی نہیں ہے ایسی بڑی, کیا ہے باہر چلے جاؤ یہ کر لو. Unemployment occurs when a person who is actively searching for job is unable to find work. کیونکہ آپ کے پاس opportunities کم ہے. Unemployment is the leading problem across the world and it is increased day by day and especially after the corona. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پہ, پوری دنیا پہ. یہ گراف ہے, اس کو دیکھ لیں. I will not suggest that کیونکہ 2016-15 کا ہے. اب حالات اور بھی برے ہیں, کوئی اچھے نہیں ہیں اس سے. Excuse me. Causes of unemployment, poor governance, وہی جو آپ کے پہلے سارے اس میں ایجوکیشن میں آ رہے تھے, سوشل ڈیولپمنٹ میں آ رہے تھے. پور گورننس, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, گروتھ. اچھا, گورننس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ریلیٹڈ ہے. ایکچولی وی نیڈ لانگ ٹرم پلاننگ, وی نیڈ لانگ ٹرم پالیسیز, لانگ ٹرم پروجیکٹس. That, for example, if I start something tomorrow or today, the nation will bear the fruit of that after 30 years. Now I say after 30 years I will not be here, or that would be a long term project, but I have to go for elections after 3 years, 4 years, 5 years. So I must do something that must be completed within that period of time, and I should inaugurate that before going to election. فیتا لگے میرا پر کہ میں نے بنایا تھا. اب چیز وہی, آپ سوچیں کوئی 70s میں, کوئی 80s میں کوئی چیز شروع ہوئی ہوتی, آج اس کی انوگریشن ہوتی, عمران خان کرتا, تو وہ سارے کہتے ہیں عمران خان نے بنائی ہے. کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا 70 سے چیز چل رہی ہے, آج کمپلیٹ ہوئی ہے, 80 سے چل رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں کچھ پبلک میں بھی اتنا شعور نہیں ہے, کوئی پولیٹکس میں بھی کوئی ایسی کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ خناس بھرا ہوا ہے, کوئی گند بھرا ہوا ہے, کہ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں نیشنل انٹرسٹ کی.
تو اس وجہ سے ہر 5 سال بعد وہ کبھی 5 سال بھی کہاں پورے ہوئے, پچھلی 3-4 گورنمنٹ ہوئے, پہلے 2 سال بعد وہ لڑ جاتی تھی. تو لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز آئی انہوں نے سوچا وہ چیزیں کریں جو سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں 7 سال کم, ہم خود ہی ان کو انوگریٹ کر کے جائیں. اب یہ چیز شروع میں نے کی, انوگریٹ کوئی اور کرے, وہ جناب چیف گیسٹ بناؤ وہاں پہ سب تالیاں بجا رہے ہو, تو عام جو جاہل لوگ ہیں وہ تو ہی سمجھیں گے کہ اس نے بنائی ہے. کسی کو کیا پتا کوئی چیز 10 سال میں بنتی ہے, 20 سال میں, 50 سال میں. اسی وجہ سے ہمارے ڈیمز نہیں بن سکے. وہ ڈیم کوئی بھی 6 مہینے میں سال میں نہیں بنتا. تو یہ پور گورننس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پارٹی آتی ہے وہ کوئی چیز شروع بھی کرتی ہے تو دوسری پارٹی اس کو ختم کر دیتی ہے, تاکہ ورنہ وہ جاری رکھیں. لوگ کہیں گے آپ نے تو پچھلی پارٹی کی پالیسیز جاری رکھی, تو مطلب آپ ان سے بڑا انسپائرڈ ہیں. تو یہ بھی وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو یار الٹا پڑ گیا. نہیں, پچھلی پارٹی نے سب کچھ برا کیا, ہم ہر چیز رول بیک کر دیں گے. تو آپ کے پاس کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سال 2 سال بعد پھر دوسرے ملک آپ کو قرضہ نہیں دیتا, وہ کہتے ہیں یار اس گورنمنٹ کو قرضہ دیں گے, کوئی پتہ نہیں 2 مہینے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اس ملک میں, تو آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. گروتھ آف پاپولیشن, ہاں اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا گورنمنٹ نے, اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا فری میں. وہ ایڈز اور میڈیسنز پاپولیشن کنٹرول کی فری میں مل رہی ہیں. ایک واحد یہی میڈیسن جو پاکستان میں فری میں ملتی ہیں. وائلنس اینڈ ٹیرر ایکٹیویٹیز, یہ تو خیر وہ ایک گلوبل ایشو ہے. ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ایسی تھی کہ ہم بہت زیادہ رگڑے گئے پوری دنیا میں. انرجی کرائسس, ہر چیز کے لیے انرجی چاہیے, ہر چیز کے لیے. اب تو گھر میں لسی بھی بنتی ہے, پیاز بھی سحری کے لیے بنانے ہیں, چٹنی بنانی ہے گرین چٹنی, کچھ وہ ڈنڈا والا وہ جو ڈنڈا گھوٹنا تھا اس کا رواج چلا گیا. سالن بھی گرم نہیں ہوتا, چولہے پہ کون کرے کون جلائے, اوئے ہوئے ہوئے مائکرو ویو نہیں چل رہا, بجلی گئی بھی ہے, سحری کیسے کریں گے, کیا کرنا ہے. اس حد تک ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. لیک آف ریسورسز, there is a debatable question when we talk about resources, whether resources are not handled or distributed or utilized wisely or properly, or there is a lack of resources. Lack of resources جس کو کہا جاتا ہے, میں اس کو نہیں مانتا. anyways ٹھیک ہے ہوں گے کم ہماری آبادی کے لحاظ سے. The problem is جو ہیں انہیں ہم نے یوٹیلائز ہی نہیں کیا. ہماری منرلز ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. اس کی ایکسکیویشن کے لیے, اس کو پروسیس کرنے کے لیے ہمیں جتنا خرچہ چاہیے ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہمیں دوسرے ملکوں کی فرم سے ٹھیکے کرنے پڑیں گے, اور وہ اتنے مہنگے پیسے مانگتی ہیں یہاں آنے کے کہ ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو پرے. ہماری زمین کے نیچے وہ کچھ ہے جس کو نکالنے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے کہ وہ دوسری کنٹریز کو ہم دیں گے تو بھی نقصان میں جائیں. ٹھیک ہے, تو ریسورسز بہت ہیں جی. سولوشن, پروڈیوس جاب اپرچونٹیز, ایریڈیکیشن آف کرپشن. کون کرے گا؟ دیکھو اللہ ہی ہے, کوئی معجزہ ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ آف دا ٹریننگ اینڈ ٹیکنیکل اسکل سینٹرز, prepare them, prepare your people how to earn livelihood, how to earn a respectable amount to run your family, yourself, and ultimately you will be benefiting the whole society. ہمارے یہاں وہی ہے, ایم اے کر لو, بی اے کر لو, ایف اے کر لو, یہ کر لو, رٹا مارو, یہ 2 گائیڈ ملتی ہیں, یہ 10 گائیڈز ہیں, 10 پیپرز نکل جائیں گے بس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. Encourage small and medium enterprise to invest. Here, foreign investment is not coming to Pakistan. Foreign big multinational companies are not ready to invest in Pakistan or to open their branches even in Pakistan due to so many reasons. Above them is corruption and terrorism. So far as our own business groups or business icons are concerned, they are much better in small and medium enterprise to invest. چھوٹے چھوٹے کارخانے ہر چھوٹے موٹے شہر میں لگے ہوں, وہیں کے لوگ کچھ نہ کچھ پروڈکشن کریں, ان کو اسی کی اسکل دی جائے. کپڑا بن رہا ہے, جوتے بن رہے ہیں,
کاغذ بن رہا ہے, فرنیچر بن رہا ہے, اور ایسی چیزیں بنے جو ایکسپورٹ ہوں تاکہ ملک میں فورن ایکسچینج آئے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے چائنا نے کی ہے, ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. یہ نہیں بڑے کوئی آپ نے اسٹیل ملز ہی لگانی ہے یا کاروں کی آپ نے فیکٹریاں لگانی ہے, ٹوٹا بنے, ہونڈا بنے, نہیں. مٹی کے کھلونے, پلاسٹک کے کھلونے, پلاسٹر آف پیرس کے ڈیکوریشن پیس, شیشے والے گلے, لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کے بناؤ, کچھ نہ کچھ کرو گھر میں جو تمہیں آتا ہے اس کو ہم خریدیں گے اور ایکسپورٹ کریں. کاٹن انڈسٹری اس سے بھی نیچے آتی ہے. کاٹن انڈسٹری, آئی ایڈوائز کاٹن انڈسٹری ان پاکستان, گھر گھر میں ہو, جو اسمال اینڈ میڈیم سے بھی چھوٹی ہے. اس لیے بڑی مشینری, بڑی بلڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. انکریج ملٹی نیشنل کمپنیز ٹو انویسٹ ان دا کنٹری, وہ کر رہے ہیں انکریج. میرے گھر میں خود محفوظ نہیں ہوں تو میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں میرے گھر میں آ جاؤ, آپ انویسٹمنٹ کرو. بھائی تو کیوں آئے گا؟ ہر روز دوسرے دن دھماکہ, ہر دوسرے دن پولیس نے مار دیا جی, فلاں بندے کو اس نے مار دیا جی, کوئی پرچہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. کنٹرول دا پاپولیشن, وہی بات آ گئی. ایریڈیکیشن آف انرجی کرائسس, انرجی کے لیے انرجی ہوگی تو چیزیں چلیں گی, ورنہ یہاں کا اپنا انویسٹمنٹ کرنے والا بندہ, انویسٹر بنگلہ دیش جا رہا ہے یار, کیوں جا رہا ہے؟ فیصل آباد میں ایک چیز اگر میں نے وہی بتایا 10 روپے کا تھان ملتا ہے تو بنگلہ دیش والے 5 روپے میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو. کیا ہے, اس کی بجلی بہت سستی ہے, اس کی بجلی مہنگی ہے, تو یا تو وہ بنگلہ دیش چلا جائے گا یا چپ کر کے بیٹھ جائے گا. اس انرجی کرائسس میں وہ 10 روپے میں اس کو تھان پڑ رہا ہے, وہ کہاں جائے؟ وہ اپنی ٹیکسٹائل کس کو بیچے, جبکہ مارکیٹ میں ویسی 5 روپے میں مل رہی ہے, چائنا کی, بنگلہ دیش کی. Illiteracy is defined as not being able to read and write which affects many people. تو لٹریسی کو تو چھوڑ دو نا, میں نے کہا اس نے کیا کرنا ہے, سائن کرنے سکھاتے ہیں. اصل چیز تو ایجوکیشن تو ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن, سوشل ایجوکیشن. میک پیپل کوپ ود اینی ڈیفیکلٹ سچویشن, problem solving, brainstorming. A person who is unable to read, write, and interpret written documentation is called as an illiterate person. Many countries are suffering from the illiteracy, especially developing countries. یہ لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا, اس کو دیکھ لے, میں کیا کروں. Declined from 60% to 58% according to economic survey of Pakistan. ابھی بھی آج کے دور میں دنیا کے چھوٹے چھوٹے افریقن کنٹریز میں بھی اوپر پڑھنا شروع ہو گیا, یا نیچے جا رہا. پور ایجوکیشن سسٹم, اسکولوں میں آتے ہیں ٹیچر مار مار کے بھگا دیتے ہیں, بچہ اسکول سے ہی ڈرتا ہے. اسکول میں گنجائش نہیں ہے, پنکھے نہیں ہیں, ٹوائلٹس نہیں ہیں, بیسک والز نہیں ہے. کب 150 بچہ ایک پنکھا ہے, گرمی سے مر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, اگلے دن ماں باپ چل رہا ہے. لرننگ ڈسیبلٹیز, دنیا جہان میں کاؤنسلنگ کی جاتی ہے بچے سے, اس کی ڈسیبلٹیز یا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ڈرا بیکس ہیں, ڈیمیرٹس ہیں, ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یہاں الٹا جوتا پکڑ کے تو سیکھتا کیوں نہیں ہے بھائی, انویسٹیگیٹ کرو اس بیچارے کو, کیوں نہیں سمجھ آ رہی. جو دوسرے بچے ایک دن میں سمجھ گئے, وہ 10 دن سے نہیں سمجھ پا رہا, ہم اس کو جوتے مارتے ہیں, تو بھاگے گئی اور کیا کرے گا. لیک آف اسکول ان رورل ایریاز, اسکولز ہیں بٹ دے آر ناٹ بلٹ ایز اسکولز پراپرلی, نہ دیوار, نہ پینے کا پانی, نہ ٹوائلٹ. یار اسکول میں کون جائے گا. لو بجٹ آف ایجوکیشن, ہم اپنے ٹوٹل بجٹ کا کوئی 2.5 یا 3% ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. ایجوکیشن پلس ہیلتھ 2.5 یا 3%. کیا کریں. وڈیرا سسٹم, اس کا اتنا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. آپ کا بجٹ ہی کم ہے تو وڈیرا تو آئے گا ہی بیچ میں. اکنامک کنڈیشن آف دا پیپل, آپ نے اتنا فری کیا ہے, فیس معاف کر دی, سب کچھ کر دیا. بکس آپ کے ملک میں اتنی مہنگی ہیں تو وہ بچے کو جب بکس لینی پڑتی ہیں, پھر آپ کہتے ہو 20 بکس لے کے آ, 20 نوٹ بکس لے کے آ, یہ چارٹس لے کے آ, آج یہ لے کے آ, آج وہ لے کے آ. اس سے بھی ماں باپ کہتے ہیں بس گھر بیٹھ جا, تو ہوٹل چائے والے پہ چلا جا, روز کے 100 روپے بھی لے کے آئے گا الٹا. Male dominant society and gender discrimination. People don't want to send their daughters to be well educated. They think if they are educated, they will be out of control.
Solution: increase number of school in rural areas, betterment schools infrastructure. कि बच्चे का बैठने को भी दिल करे, बच्चे को इतना पता होगा, if he wants to answer the call of nature and there are the place is available there. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री कर दो, अच्छे स्कूल दो, बुक्स भी दो, हर चीज दो, फिर भी कोई ना जाए कि ऐसी की तैसी तेरी, माँ बाप को अंदर कर दो, कंपल्सरी करो एजुकेशन, लेकिन पूरी फैसिलिटीज के साथ, अच्छे टीचर्स दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, अच्छी बुक्स दो, अच्छा एनवायरनमेंट दो, स्पेशल एम्फेसिस ऑन फीमेल एजुकेशन। करके देख लिया लोगों ने कुछ। यहाँ बात करते हैं कि इस मुल्क में तो ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप औरत के राइट्स की बात करते हैं, तो भाई पहले ह्यूमन राइट्स की तो बात कर लें। मर्दों के क्या राइट्स हैं यहाँ पे? तगड़े मर्द के हैं ना, एक कमजोर मर्द हो, वो तो एक बड़े आदमी की बीवी भी कुत्ते से ज्यादा नहीं समझती नौकर को, चाहे वो मेल हो। तो डिपेंड करता है आपके इधर सोशल क्लास, कास्ट सिस्टम, इकोनॉमिक इम्बैलेंस और इतनी चीजें हैं, वो कुछ ऐसे कोई ये गोरख धंधा सा बन गया, इसमें कहना कि कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता है, दैट इज अ रीजन, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन। Increase the budget of education, increase the budget of education, that is the major issue. इसको ही आप टैकल कर ले तो बहुत फर्क पड़ता है। सोशल कैंपेन अगेंस्ट लिटरेसी, कुछ नहीं होने वाला, करके देख लिए सभी गवर्नमेंट्स। टेररिज्म, terrorism actually comes from the Latin word terror, which means great fear or frightening. Terrorism is the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce a government. Coerce, majboor karna, the civilian population or any segment thereof in the furtherance of political or social objectives. ये कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है अभी तक टेररिज्म की, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है। टेररिज्म इज द यूज और थ्रेटन्ड यूज ऑफ फोर्स डिजाइन्ड टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंज। ये भी है, हालांकि सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं, just to get revenge of the injustices, the people start participating in the terrorist groups. They have their own agenda, but the people who are using them or exploiting these angry young men have different agenda here. So it's a mixture of actual terrorism and this sabotage of one's own infrastructure, one's own state property together, जिसमें लोग नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं, सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुंचाते हैं। September 11, 2001, two planes crashed into the World Trade Center and changed the world, definitely. But terrorism was already there. It has always been there from centuries. USA and allies initiated a war against terror and they attacked Afghanistan and Iraq. रोमन और ग्रीक एम्पायर में क्या होता था? जिंदा लोगों को रीछों के आगे डाला जाता, गुलाम बनाया जाता, लोगों को कोयलों पे भूना जाता। उससे बढ़ के टेररिज्म क्या होगा? ये हमेशा से रहा है। After attack, Taliban crossed the border. Pakistan decided to become an ally of the USA and started operation against terrorism. अमेरिका तो तगड़ा था, उससे टेररिस्ट बदला नहीं ले सकते थे। पाकिस्तान कमजोर था, सारा गुस्सा पाकिस्तान पे निकला। Causes of terrorism: social and political injustice, the belief that violence or its threat will be effective. Injustice तो है, और ये बिलीफ है कि हर चीज लड़के ही ली जा सकती है। ये एक मारता है, मैं कहता 4 मारूंगा इससे, फिर हिसाब बराबर होगा। इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दायरा करने को काम ही कुछ नहीं है, फारिग दिमाग है, यंग है, गुस्से में भी है, पकड़ लो इसको, रिक्रूट कर लो, अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करो, वो रेडी है इस्तेमाल होने को, क्योंकि उसमें और करने को कुछ है ही नहीं। रिलीजियस इंटॉलरेंस, बस अल्लाह रहम करे, इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। रॉन्ग मीनिंग ऑफ जिहाद, इस पे भी आई डोंट वांट टू कमेंट, एवरीबॉडी नोस। इम्प्रॉपर गवर्नमेंट सेटअप, जब गवर्नमेंट के पास सेटअप सही नहीं होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही डिफाइंड नहीं हो। अब आप देख लें कोरोना का, वो तबलीगी जमात वाले कुछ आए तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है,
تو انہوں نے کہا یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. پھر انہوں نے کہا وہ تافتان کے بارڈر پہ جو ہوگا تو انہوں نے کہا اس سے وہ ایک خاص فرقہ ناراض نہ ہو جائے, پھر اس سے معافی مانگ لی. گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آتی کوئی نہیں یار اس سے یہ فساد نہ ہو جائے, یہ لوگ ان لوگوں کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی تو یہ لوگ غصے میں نہ آ جائیں, تو بس کام چلا ہو جائے. تو آپ کی پالیسیز واضح ہونی چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو پھر بڑا ہے چھوٹا ہے ایک ہے یا لاکھوں میں ہے, اس کو آپ نے روکنا ہے. ایبسینس آف لا اینڈ فیلئر آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ہر جگہ آپ کی فوج بلائی جاتی ہے, پولیس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. لال مسجد پہ آپ نے 20 دن کا آپریشن کیا ہے, 20 دن میں جنگیں لڑ جاتی ہیں ملکوں کے درمیان, پوری آرمی آئی ایک لال مسجد میں, پوری اسلام آباد کی پولیس, پوری پنجاب کی پولیس کچھ نہیں کر سکی. تو فائدہ پولیس کا. اسٹیپس ٹیکن بائی پاکستان, بین آن ٹیررزم آرگنائزیشن. بین ہوا ہے یا نہیں یہ بات کی بات. آپریشن المیزان, آپریشن راہ حق, آپریشن راہ راست, آپریشن راہ نجات, آپریشن ضرب عزب, آپریشن رد الفساد. That was the latest after the incident of APS in Peshawar. Solution: increasing education, understanding the differences in culture, religion, beliefs and human behavior. Developing intersectarian unity, کر رہے ہیں اس کے لیے بھی کوشش. Eliminating the root of terrorism. روٹ کیا ہے ابھی تک تو اس نتیجے پہ ہی نہیں پہنچا. موسٹ جب آپ کھاتے پیتے ہوں گے, لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے, تو آپ کم ہی کسی سے لڑیں گے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ سوشل جسٹس ہو, سوشل ایکویلٹی ہو, اکنامک ایکویلٹی ہو, وہ روٹ کاز ہے. انجسٹس ختم ہونا چاہیے. ناراض لوگ ورنہ پھر ایک دن ان کا غصہ نکلے گا, وہی آپ کے خلاف یوز ہو جائیں. سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرامز, کریٹنگ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, آل دیز تھنگ. بندہ جب کام پہ لگا ہوگا تو کیوں کسی اور طرف جائے گا. جی ٹھیک ہے. سو دیٹ واز سوشل پرابلمز آف پاکستان. میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی کر دیا ان کو. پہلے میں نے اور بھی کم سلائڈس دی, میں نے کہا تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں. کچھ چیزیں میں نے اور ڈال دی تھیں, مجھے لگتا ہے تھوڑا لمبا ہو گیا. گھبرانا نہیں, سمپلی یار آپ کو پتہ ہی سوشل پرابلم بیسیکلی جو ہے نا, میں بتاؤں, سوشو اکنامک اور ایجوکیشنل. سوشو اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. ایجوکیشن میں بندہ پڑھا لکھا ہوگا, بندہ سوسائٹی میں عزت ہوگی اس کے پیٹ میں روٹی ہوگی, گھر جائے گا گرمیوں میں اتنا ہوگا کہ کمرے میں گھر میں ایک اے سی ضرور ہوگا, نہ وہ بچوں کے بیوی بچوں کے ساتھ سو سکے. ٹی وی لگا ہوا ہے گھر میں, اچھا سا ایک کمپیوٹر ہے, تو اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. کار نہیں تو موٹر سائیکل ہے, بچوں کو بٹھاتا ہے, بیوی کو بٹھاتا ہے, سیر پہ نکل جاتا ہے. ایک لیول تک اس کو کچھ دو تاکہ وہ خوش رہے. اس کو زندگی سے محبت ہوگی تو وہ نہ لڑے گا, نہ اپنی زندگی کے ختم ہونے کا اس کو وہ اپنی زندگی سے بھی محبت ہوگی, دوسرے کی زندگی سے. لڑتا کون ہے, بندہ کہتا ہے یار میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں, میں 4 کو لے کے مروں گا. اب دیکھیں خوشحال لوگ ویسے ان کو اتنی جلدی غصہ نہیں آتا اور وہ لڑنے مرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سوشو اکنامک اینڈ ایجوکیشن, یہ آپ یاد رکھیں. باقی بھی پڑھیں, ضرور یاد رکھیں. یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لمبا ہو گیا تو ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ تھرسڈے کو.